اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ آیت 211 ہے۔ یہ ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکیں تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، یعنی پوچھ کا ترجمہ یعنی پوچھو، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، کیا آ چکی ہو؟ آیتوں کی بات ہو رہی ہے، نشانیاں آ چکی ہوں، واضح نشانیاں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، پھر اسے بدل دے، وہ اللہ کی نعمتیں اس کی نشانیاں بدل دے، یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سزا سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر اور بغیر مطالبے کے بھی انبیاء کو کافی معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ بھی ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا یعنی توڑ کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کبھی اژدہا بن جاتا، کبھی وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا، اور اس کے علاوہ کبھی وہ مختلف طرح کا یعنی اس کا وہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، پتھر سے بارہ جو ہے چشمے جاری فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا، من اور سلویٰ کا نزول عطا فرمایا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور سب کو انہوں نے ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سارا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے پیغمبروں کی صداقت کی کیا تھے؟ واضح دلیل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ فَإِن زَلَلْتُم، اللہ نے فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ، یعنی دلائل و براہین کے واضح ہو جانے کے بعد حق سے منہ موڑ لو، تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، کہ وہ انتقام لینے میں اس قدر غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتا ہے۔ حکیم یعنی حکیم ہے، یعنی وہ اپنے احکام میں انہیں ختم کرنے اور محکم کرنے میں حکمت والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ اپنے انتقام میں غالب ہے اور اپنے حکم میں حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ایمان لانے میں تاخیر نہ کرو، یعنی اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان لانے میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، ٹال مٹول نہ کرو، دیر نہ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والوں کو یہاں پر ایک سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ،
کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آ جائے اور فرشتے بھی اتر آئیں؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے لوگوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے اچھے یا برے عمل کے مطابق فیصلہ دے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یہ دیکھیے کیا فرمایا، حل ینظرون، کیا وہ اس انتظار میں ہیں، کیا اس کے منتظر ہیں، اللہ یہ کہ یعنی ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ خود آ جائے، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. ہرگز نہیں، جب زمین کیا ہوگا، زمین کو کوٹ کر خوب یعنی برابر کر کے پست کر دی جائے گی، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے صف در صف موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن ضرور حاضر کی جائے گی. تو انسان اس دن یعنی خبردار ہوگا، متنبہ ہوگا. مگر اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے خبردار ہونے کا، اب اس کو انتباہ سے اسے کیا فائدہ، کہاں فائدہ مل سکے گا، فائدہ نہیں ملے گا. اور فرمایا حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ یأتی ربک یأتی بعض آیات ربک، یا یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آئیں. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تو بادل کے سائبانوں میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا جلوہ افروز ہوگا، جیسے اس کی شان ہے. اس پر انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے اس کی شان ہے، جس طرح چاہے وہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہو. اللہ کی نشانیاں پچھلی قوموں پر بھی آئیں، بے شمار آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھی آئیں. اور قرآن خود ایک اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. اور پھر وقتاً فوقتاً اللہ کی نشانیاں آتی ہی رہتی ہیں. لیکن اس سے سبق کون سیکھتا ہے؟ عقل والے. اللہ نے خود فرمایا کہ عقل والے ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فاعل و مختار ہے، اور یہ نشانیاں اس کے وجود کی روشن دلیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی دلیل، یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے پیغمبر حق ہیں. یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن خود ہے. آپ کے معجزات اور بھی تھے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو آپ کا ہے وہ قرآن ہی ہے. تو یہ نبی کی صداقت، پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ پر یہ خرق عادت معجزات صادر ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جیسے تھے، یا اس دور کے لوگ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لوگ، ٹھیک ہے، قرآن تو ظاہر آپ پر اتر رہا تھا، آپ پر نزول ہو رہا تھا قرآن کا، تو ظاہر آپ کے زمانے کے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا نا. تو بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان سے کیا کیا تھا؟ اعراض کیا تھا، منہ پھیرا تھا، منہ موڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. یعنی ایمان سے اعراض کر کے کفر کو قبول کر لیا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے؟ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار. سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا. تباہی کا گھر کون سا؟ دوزخ میں. وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
اللہ ہم سب کو بچائے اپنے عذاب سے، اپنے ناراضگی سے، اپنے دوزخ سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ سل بنی اسرائیل، ایک تو یہ بات ہے، سل کا مطلب یعنی سوال کرو، ٹھیک ہے، پوچھو، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ اور دوسری بات یہاں ایک کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا ہے، لوگ مطالبے کرتے ہیں، اور جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ پچھلی قوموں میں آپ دیکھ لیں، قرآن پڑھ کر ہی دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا، جیسے قوم ثمود اور فرعون، بنی اسرائیل۔ اب جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے، ٹھیک ہے، ان کو بہت سارے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، طوفان، ٹڈیاں، سمندر کا پھٹنا، صحرا میں بادل کا سایہ، 12 چشموں کا پھوٹنا، من اور سلوہ کا نزول، یہ ساری چیزیں تھیں نا، اور بہت کچھ تھا۔ تو انہوں نے نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جو تم اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو پھر نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو عذاب ہی ہے۔ فرمایا وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، یعنی پہلے لوگوں پر جب یعنی نشانیاں ان کو بھیجی گئی تو انہوں نے کیا کیا، اس کو جھٹلا دیا، کسی نے جادو کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بہرحال اس سے پہلے آیات میں ہم نے کیا تلاوت کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو انہی آیات کے ساتھ ان آیات کا ایک ربط قائم ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اسلام کے یعنی کیا ہیں، اسلام کے مزاج سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے آگاہی عطا فرمائی کہ یہ دین کیا ہے، ایک مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں اور اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات ہو، معاشیات ہو، یعنی ہر چیز سے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی اور روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ اس کی برکتیں کب نصیب ہوں گی؟ جب نصیب ہوں گی کہ جب جو ہے اس کے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنے یعنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اس کو اب پورا کا پورا جو ہے اختیار کر لیں، اپنا لیں، اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یعنی یہاں حکم فرما رہا ہے کہ دیکھیے مجھ سے اور آپ سے، ایمان والوں سے، اس کا کوئی گوشہ کسی بھی صورت میں ترک نہ ہونے پائے، اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں اسی سے یعنی کہنا چاہیے ربط قائم ہے، یہاں آ کے اسی سے متعلق ہے کہ تم جب نعمت آ جائے تو نعمت کو بدلو نہیں، ٹھیک ہے، کس بات کے تم انتظار میں ہو، کیا انتظار کر رہے ہو، سمجھے بات کو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ اس طرح حق کا حسن کیا کرو گے تم، داغدار کر دو گے، حق کا حسن داغدار ہو جائے گا اور اس کا سرچشمہ جو ہے وہ مقدر ہو جائے گا۔ تو آج ہماری کیا حالت ہے، کس طرح اسلام کے نام پر ہم شہر کو آباد کرتے ہیں، شہر آباد کیے جاتے ہیں، پھر اسی کی شاہراہوں پر اسلام کے نام پر اس کے نظام کو کیا کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس کا کیا حال بنایا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے یعنی آپ اس کی نمائش کرتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگوں کو اس یعنی اس سے روشناس کراتے ہیں۔ آپ اسلام کے نام پر مملکتیں وجود میں لائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے قانون، ضابطہ، اخلاق، اس کی مقدس قدروں کو سردخانوں میں کیا کرتے ہیں، مقفل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ خود فریبی بھی ہے اور اپنے مولا سے، اپنے مالک سے بے وفائی بھی ہے، ٹھیک ہے، خود فریبی بھی، اپنے آپ کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے مولا سے بھی بے وفائی کر رہے ہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں؟ کیا یہ آپ بتائیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ اپنے آپ سے مذاق نہیں ہے؟ اور یاد رکھو، اگر تم اسی دھوکے میں رہے، ٹھیک ہے، اور خود فریبی میں رہے
اور اپنے آپ سے ایسے ہی مذاق کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا۔ کیوں لے گا؟ وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، سب پر بلند ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے حکم کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا، لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کی وجہ سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بے وقوف اور نادان بن جاتے ہیں، احمقوں والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے، جبھی تو ہمیں دیکھو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، جبھی تو دیکھو ہم پھل پھول رہے ہیں، جبھی تو دیکھو ہماری زندگی خوشحال ہے، جبھی تو دیکھو ہماری زندگی میں مطلب یہ نعمتیں ہیں، فلاں فلاں ڈھمکا، اس طرح سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ دیکھیں یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ جو ہے حق اور باطل کا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو نعمتیں ملی ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جھٹلانے والے ہیں، بلکہ جھٹلانے والے تو دور کی بات، بہت سارے لوگ ایسی دنیا میں آپ کو ملیں گے جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو ان کے ہاں بیٹے بھی ملیں گے آپ کو، ان کے ہاں دنیا بھی ملے گی، دنیا کے سکون، مطلب ظاہری سکون، آرائش و زیبائش، نمائش کی ہر سامان آپ کو ان کے پاس ملے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا تھا کہ دیکھیں قیصر و کسریٰ تو عالیشان محلات میں رہتے ہیں، ان کے بستر کتنے نرم ہیں، اور آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ کے جسم پر چٹائیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا ان سے کیا معاملہ ہے؟ ان کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو دے گا، آپ کے لیے باغات ہیں، اس سے بھی اچھا ہے جیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کفار، آپ کے لیے تو بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کی یہ نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، دنیا کی یہ مال و دولت سے دھوکہ نہیں کھاؤ۔ اللہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے یعنی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اس کے حکم کے سامنے تمہاری کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اس کا فعل، ہر فعل حکمت کے ساتھ پر ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیتا، اس کو پکڑ نہیں لیا جاتا، بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی لیے عزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکیم کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، یہ کتاب سچی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس پر ایمان رکھو، اس کو آگے پہنچاؤ، یقین کے ساتھ ایمان رکھو، اس پر آگے پہنچاؤ، اس کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے گزر جاؤ، ہر آیت میں سبق ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے نشانی ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہیں کی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے پچھلے لوگوں کا انجام ہوا تھا تو تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ تمہاری کوئی اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری نہیں لگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ایک ہی تعلق ہے، اللہ اور بندہ، بس، اس کے علاوہ اور کون سا تعلق ہے؟ اور اگر تم نے اس کی بندگی ہی نہیں کی، اس کی مانی ہی نہیں، تو پھر کیا رہ گیا؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہوئی ہے، اور دوزخ کا ایندھن کن کو بنائے گا؟ نافرمانوں کو بنائے گا، کافروں کو بنائے گا۔ تو کافر کے لیے کوئی کیا الگ سے کوئی ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے سرحد بنائی ہے کیا کہ اس سرحد کے پار جب جائے گا تو کافر ہوگا؟ کفر کے لیے تو بس اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دینا ہی انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان کون سی سرحد ہے؟ کوئی سرحد نہیں ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں مسلمان ہیں، نہیں مانتے ہیں بس آپ جان لیں کہ آپ کدھر چلے گئے، تو بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں دین اسلام کے ہر بات کو ماننا چاہیے۔ ہاں بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی جہالت والا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی انسان کی اپنی کمزوریاں ہیں، کبھی نفس امارہ ہے، کبھی شیطان کا یعنی پھسلا دینا ہے، تو کیا ہوتا ہے انسان کبھی بھول چوک کے ذریعے سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے،
تو کیا استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لو، ندامت کا راستہ اختیار کرو، تو وہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھو، قرآن پڑھو، سمجھو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، دستگیری فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت پر زندہ رکھے، ہدایت پر موت دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔